بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ختنے کے حوالے سے تمام تر اسلامی معلومات کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام باتوں کو سن کر ہمیں اس اسلامی جو ہے وہ سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بچے کے ختنہ اور اس کے متعلق احکامات کے بارے میں سب سے پہلے جو ہے وہ اس کے ختنہ کے لغوی معنی آ جاتے ہیں کہ لغت میں ختنہ کے معنی وہ کھال کاٹنا جو آلہ تناسل کے سر پر ہوتی ہے۔ شریعت میں اس گول حصے اور کنارے کو کہتے ہیں جو سپاری کے اوپر ہوتا ہے، یعنی جسم کے ایک عضو کے کٹنے کو کہتے ہیں جو عضو تناسل کے اوپر ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ختنہ کا مشروع ہونا یعنی ختنہ کیوں جائز ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور مونچھیں کاٹنا، مسواک کرنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال کاٹنا، زیر ناف بال کاٹنا اور ختنہ کرنے کو فطرت سلیمہ قرار دیا گیا ہے کہ ایک جو صاف ستھرا انسان ہوتا ہے وہ ضرور یہ تمام کام کرتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کی جو علامت ہوتی ہے وہ جو پاکی صفائی ہے وہ پہچان لیا جاتا ہے، کیونکہ 5 وقت اسے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ سجدہ ریز ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے۔ تو ان جو 10 احکامات بتائے گئے ہیں اس میں سے ختنہ کرنا بھی ہے، اور اس کے ذریعے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں جیسے کہ آپ آگے بات میں پڑھیں گے۔ اور ایک مسلمان اور ایک جو ہے وہ کافر میں بیسیکلی یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ صاف ستھرا رہتا ہے، اپنے ظاہر اور باطن کو صاف ستھرا رکھتا ہے ایز کمپیئر ٹو کافروں کے یہاں جو ہے اس طرح کا رواج نہیں ہوتا۔ ختنہ جو ہے وہ بچوں کی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صاحب جو ہے وہ تشریف لے کر آئے، اسلام لائے تھے وہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حالت کفر کے بال مونڈ دو اور ختنہ کراؤ، اور فرمایا کہ جو اسلام لائے اور اسے ختنہ کرنا چاہیے خواہ بڑا ہو کیوں نہ ہو۔ ختنہ دین کا شعار ہے، یعنی ایک مسلمان کی علامت ہوتی ہے کہ جس بچے کی ختنہ کی جائے پتہ چلتا ہے کہ اس کے گھر والے جو ہے وہ مسلمان ہیں، تو مسلمانوں کی ایک علامت ہے۔ اس کے ذریعے سے مسلمان اور کافر میں فرق ہوتا ہے۔ پھر غیر مختون کی طہارت اور نماز فاسد ہونے کی کا نشانہ بنی رہتی ہے۔ جن مردوں کی ختنہ نہیں ہوتی ان کی جو نماز ہوتی ہے وہ مستقل جو ہے وہ فاسد ہونے کا نشانہ بنی رہتی ہے، اس وجہ سے کہ اس کھال میں پیشاب ہوتا ہے اور اسے صاف نہ کیا گیا تو طہارت اور نماز نہ ہوگی۔ اس لیے بعض حضرات کے نزدیک جو ہے وہ ختنہ غیر مختون جو امام ہوتا ہے غیر مختون کی امامت سے روکا گیا ہے کہ وہ امامت نہ کروائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کی جو ہے وہ پاکی مکمل نہیں ہے۔ ختنہ جو ہے وہ سنت ابراہیمی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کروائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں بھی ختنہ کروائی تھی۔ یعنی دین کا حکم یہ ہے، دین شرم و حیا کا پیکر دین ہے ہمارا اسلام جو ہے وہ، اور انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کسی کی لعنت ملامت سے جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتے کہ فلاں یہ کہے گا فلاں وہ کہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی نے شرم و حیا کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اسی طرح ایک اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم حیا نہ کرو تو جو چاہو کرو۔ تو اسلام تو حیا کا جو ہے وہ مذہب ہے، دین ہے۔ البتہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ثابت ہو جائے تو اس میں وہ ہے جو ہے اس کو عمل کرنا اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام یہی تو ہے آزادی کے جس میں انبیاء علیہ السلام کسی کی لعنت ملامت کی فکر نہیں کرتے، ورنہ جو ہے وہ دنیا داری کی فکر میں یا دنیا والے کیا کہیں گے اس کی فکر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ کہاں سے آزاد ہیں، وہ کہاں سے لبرل ہیں۔ لبرل تو اصل وہ ہیں جو اسلامی قوانین کی پیروی کرتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اسی کی غلامی کرتے ہیں۔ یہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار نہیں کرتا وہ دنیا والوں میں سے ہر کی غلامی اختیار کر رہا ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے اس کے لیے۔ تو ختنہ کب کرنا چاہیے، اب یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، تو بلوغ سے پہلے ختنہ کر دینا چاہیے۔ بہتر یہ کہ عقیقہ کی شادی کر دیا جائے، اس سے بچے کو زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوتی اور حیا کا مسئلہ بھی درپیش نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عقیقہ اور ختنہ 7ویں دن کروایا تھا۔ دیکھیں کتنا خوبصورت دین ہے اسلام کے، اس میں کتنے پیارے احکامات دیے گئے ہیں کہ ختنہ جو ہے وہ 7ویں دن کروا دیا جائے، عقیقے کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتے ہی کروا دیا جائے۔ ایک بات یہ بھی ہے، اسی طرح بلوغت سے پہلے کروا دینا چاہیے تاکہ اس میں حیا کا مسئلہ بھی درپیش نہ آئے، تاکہ حیا جو ہے وہ حیاداری میں آنچ نہ آئے، اور اسی طرح تکلیف بھی اسے نہ ہو۔ جتنی زیادہ بڑا ہوتا ہے تو اتنی زیادہ جسم کے عضو کے کسی کٹنے کی وجہ سے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین کا جو ہے وہ کروا دیا تھا 7ویں دن اس سے پہلے۔
اور اسی طرح ایک پیاری سی بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ختنہ کیے ہوئے ہی پیدا ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سے تھی۔ اب ختنہ کے کیا فوائد ہوتے ہیں اور اسلام میں جو ہے اس کی اہمیت ہے، تو پہلی بات یہ کہ فطرت سلیمہ کی اساس اور اسلام کا شعار شریعت ربانیہ کا عنوان اور ملت حنیفہ کی تعمیل ہے، یعنی یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے یہ ہے کہ حکم کی پیروی ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کی اللہ تعالیٰ اسے ضرور بضرور کامیاب کریں گے اس کے مقاصد میں۔ اسی طرح مسلمانوں کو دوسرے مذاہب کے پیروکار سے ممتاز کرنا بھی ہے اس میں ختنہ میں۔ اسی طرح تیسرا ہے کہ نظافت، طہارت اور ظاہر کی تحسین ہوتی ہے، اور شہوت اور خوش خواہشات میں اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں ابھی ایک اور تحقیق میں انشاءاللہ بتاؤں گی کہ کس طرح اس میں جو ہے وہ کتنی بیماریوں سے چھٹکارا بھی ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کھال میں پیشاب ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ جو ہے وہ یعنی کہ ناپاکی کا نشانہ بنا رہتا ہے، اس لیے اس سے حفاظت ہوتی ہے اور نظافت اور پاکیزگی آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ بہت سے امراض اور آفات سے بچاتا ہے۔ ڈاکٹر صبری انخبانی اپنی کتاب ہماری جنسی زندگی میں لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان ضرر رساں چکنے مادے، ناپسندیدہ رطوبات اور گندگی کے جمع ہونے سے چھٹکارا پاتا ہے، سرطان کے مرض سے بچاؤ ہوتا ہے، ختنہ جلدی کرنے سے ایک حد تک بستر پر پیشاب کرنے کی بیماری سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ یعنی بہت سارے فائدے ہیں، اور بہت سارے ریسرچرز اس بات کے قائل ہیں، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماڈرن ورلڈ میں بھی اسی طرح ہو رہا ہے کہ بہت ساری باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتائی دی تھیں اور آج وہ سچ ثابت ہوتی جا رہی ہیں۔ کتنی باتیں ہیں کہ انگلیوں سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھایا جائے، تو یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ انگلیوں سے کھانا کھانے کی صورت میں جو ہے ہماری جو انگلیاں ہیں اس میں سے کچھ کیمیکل سیکریٹ آؤٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ڈائجیشن وغیرہ میں ہیلپ ہوتی ہے، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں۔ جلدی سونے میں آج ماڈرن سائنس اس بات کو ڈسکور کر دی ہے کہ جلدی سونا چاہیے اور صبح میں جلدی اٹھنا چاہیے۔ کامیاب لوگوں کے اصولوں میں یہ بات ہے کہ جلدی اٹھیں، اور سورج کے جاگنے سے پہلے آپ اس کو جگائیں۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہے آ رہی ہیں مسلسل۔ تو اسلام میں جو ہے یہ بات ہے کہ ختنہ کروائی جائے، اور اس کے کتنے سارے فائدے ہیں کہ یہ بتاتے ہیں کہ شہوانی خواہشات میں بھی کنٹرول پیدا ہو رہا ہے، جو آج کل بہت زیادہ جو ہے ایک شہوت کا غلبہ ہے لوگوں میں، تو اس میں بھی چھٹکارا ملے گا، اور اس میں جو چکنی اور کینسر والی جو رطوبات ہوتی ہیں انسان کے جسم میں، اس سے بھی چھٹکارا ملے گا۔ بہت زیادہ فوائد ہیں اس کے، اور انسان صاف ستھرا اور پاکیزہ رہے گا، مسلمانوں کا شعار حاصل کرے گا۔ تو یہ تمام فوائد تھے، اور عقل مند جو والدین ہوں گے وہ ضرور اپنے بچوں کے ان حقوق کی ادائیگی کریں گے، کیونکہ کچھ حقوق آپ کے ہیں اور کچھ حقوق آپ کے بچوں کے۔ جو حقوق آپ کے ہیں وہ آپ کے بچوں پر فرض ہیں، اور جو حقوق ان کے ہیں تو وہ آپ پر فرض ہیں، اس لیے دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں تو ایک معاشرہ، بہترین معاشرہ تشکیل آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو، ہماری تمام مسلم امت کو جو ہے بہترین سانچے میں ڈھالے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور اسی بات کے ساتھ اختتام کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر لائے اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔